اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے بعد ہم اس سے دعا مانگتے ہیں، اور دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے اور پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس سے سیدھا راستہ انہی کو ملے گا جن کے اندر تقویٰ ہوگا، یعنی جو گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، نماز قائم کرنے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے، قرآن اور دوسری الہامی کتابوں پر ان کا ایمان ہوگا اور آخرت پر ان کا یقین ہوگا۔ یہ چیزیں ان کے اندر ہوں گی تو ان کو قرآن سے ہدایت ملے گی، اگر نہیں ہوں گی تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ پھر ہم نے دوسرے رکوع میں پڑھا کہ جو منافقین ہوتے ہیں، جو بظاہر تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن دل میں ان کے کفر ہوتا ہے، ان لوگوں کو کتاب سے ہدایت نہیں ملے گی اور وہ بدترین مخلوق ہیں اللہ کے نزدیک۔ آج کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ جتنے بھی زمین کے اوپر رہنے والے انسان ہیں ان سب کو مخاطب کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جو تم سے پہلے مخلوق تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ، ہماری جو ولادت ہے، جو پیدائش ہے، وہ کیسے ہوئی۔ ہم سارے سمجھدار بیٹھے ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کیسے پیدا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر تمہیں پیدا کرنے کے بعد میں نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا ہے، اور اس میں ہر طرح کے جو پھل ہیں وہ تمہارے لیے میں نے اگائے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے ہم نے پانی برسایا ہے تاکہ تم ان پھلوں سے، ان اناج سے، ان فصلوں سے فائدہ اٹھا سکو۔ اور اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہ زمین میں نے تمہارے لیے بنائی، آسمان بنائے، اور پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جھکتے ہو، یا جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ مقام تم کسی اور کو دیتے ہو، جو مرتبہ، جو طاقت اللہ کے پاس ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی اور کے پاس بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کفار مکہ سمجھتے تھے کہ یہ بت بھی خدائی میں شریک ہیں، اور اس طرح جو عیسائیت مذہب کے بہت سارے لوگ قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدائی میں شریک ہیں اور مریم علیہ السلام بھی خدائی میں شریک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ میرے محبوب بندے ضرور ہیں، نیک ضرور ہیں، لیکن خدائی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، خدا میں اکیلا ہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن یہ کسی ایک شخص نے لکھی ہوئی ہے اور اس نے دنیا میں پھیلا دی ہے، اور اس میں من گھڑت کہانیاں ہیں، قصے ہیں، اور یہ اصلی کتاب اللہ کی نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر ساری دنیا کو اکٹھا کر لو اور ایسا قرآن لکھ کے لے آؤ، ایسا کلام لکھ کے لاؤ۔ اور فرمایا کہ تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، اگر تم ایسا ہرگز واقعی نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس آگ سے بھی ڈرنا چاہیے جس آگ کا جو ایندھن ہے، جس میں جو ڈالے جائیں گے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑے محلات بنائے گا، اور ایک ادنا جنتی کی جو جنت ہوگی وہ اس زمین سے بھی بڑی ہوگی، اس کے اندر محلات ہوں گے، اس کی سواریاں ہوں گی، اس کے نوکر چاکر ہوں گے، ان میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، ہر طرح کے پھل ہوں گے، ہر طرح کے گوشت ہوں گے، تمام پرندے جو حلال ہیں سب کے گوشت ان کو ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سب جنتیوں کو رزق دے گا، اور جب وہ کھائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے، یہ تو وہی پرندہ ہے، یہ تو وہی دودھ ہے، یہ تو وہی شہد ہے، یہ تو وہی پانی ہے، لیکن مٹھاس ان کی دنیا سے زیادہ ہوگی۔ اور ان کے لیے جو عورتیں ہوں گی ان کے لیے پاک خامند ہوں گے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان میں کوئی برائی ہو، وہ خالص انہی کے لیے ہوں گے، اور جو مرد ہوں گے ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وہ خالص انہی کے لیے ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان کو جب خوشی ملتی ہے تو وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ خوشی ہمیشہ ملتی رہے اور میں ایسا ہی رہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو خوشیاں انسان کو ملیں گی، غم پچھلے بھول جائیں گے، تو وہ خوشیاں اس کے پاس ہمیشہ رہیں گی، اور وہ اس میں کبھی وہاں سے نکلیں گے نہیں، اور نہ اس کے اوپر بڑھاپا آئے گا، نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ کوئی معذوری آئے گی۔
کفار یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا خدا ہے جو اپنے کتاب کے اندر مچھروں کی مثالیں دے کر بات سمجھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں چاہوں تو مچھر سے چھوٹی چیز کی بھی مثال دے دوں، بڑی کی مثال دے دوں۔ جو مومن ہیں وہ تو مثال دینے کا مطلب سمجھ جاتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ پھر اس کے اندر کیڑے نکالتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں لکھا، ایسا کیوں کہا، اس طرح کیوں کہا۔ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بات ماننی ہوتی ہے، سمجھنی ہوتی ہے، وہ بات سمجھ جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہنے والے کی بات کا مطلب کیا ہے، وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ اور جنہوں نے نہیں ماننی ہوتی وہ کیڑے نکالتے ہیں، اچھا یہ اس طرح کیوں کہا، ایسا کیوں کہا۔ یہی کفار کی مثال ہے کہ کفار جو ہیں وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اسلام لانا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو حق ہے وہ مومنین پر واضح ہو جاتا ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ کبھی بھی راہ راست کی طرف نہیں آتے۔ یعنی یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور جن کی ذہن میں بیماری ہوتی ہے وہ اس سے ہدایت نہیں پاتے۔ اور جو ہدایت نہیں پاتے وہ دراصل فاسق لوگ ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے اپنے عہد کو پورا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں ان پہ قائم نہیں رہتے، ان کا کوئی دین ایمان جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نہیں ہوتا، ان کے کوئی زندگی کے اصول نہیں ہوتے، اور جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنانے کا حکم دیے ہے وہ ان کو توڑتے رہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے جو مقدس رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچا ماما، پھپھی خالہ، یہ بڑے مقدس رشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان رشتوں کے ساتھ آپس میں جڑے رہو۔ مسلمان کا مسلمان سے آپس میں رشتہ ہے، بڑا مقدس رشتہ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ ہے نا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام مومنین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں۔ تو اس مقدس رشتے کو وہ توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو، جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، مارے گا، پھر اسی زمین سے تمہیں دوبارہ اٹھا کر دوبارہ زندگی دے گا، پھر اس کے حضور کھڑے ہو کر تم دنیا کی زندگی کا پورا حساب کتاب دو گے۔ تو اس کے سامنے تم اکڑ کر رہے ہو اور انکار کر رہے ہو، جو جب تم کچھ بھی نہیں تھے اس نے تمہیں بہت کچھ بنا دیا، اور پھر تمہیں مارے گا اور تم کچھ بھی نہیں ہوگے، اور پھر تمہیں کھڑا کرے گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس نے مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہی تو ہے جس نے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین سے پٹرول نکلتا ہے تو وہ انسان کے لیے ہے۔ یہ پٹرول ہوا میں تو نہیں ہوتا، زمین سے نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے، تانبا نکلتا ہے، یورینیم نکلتی ہے زمین سے، جو ہے وہ پھل ہم جو مختلف کھاتے ہیں وہ نکلتے ہیں زمین سے، پانی نکلتا ہے، بہت ساری انگنت نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو زمین سے نکلتی ہیں، اور وہ سارے انسان کے لیے ہیں، فلاح کے لیے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو کوئی اور تو استعمال نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی بنائے، 7 آسمان برابر بنائے تاکہ اوپر سے کوئی چیز انسان کے لیے نقصان دہ نہ اترے، اور اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بنا کر ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا ہے اور اس نے ان چیزوں کو انسان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ جو شہد کی مکھی بھی اس نے بنائی ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کیا ہے کہ تو نے کیا کام کرنا ہے، اور وہ شہد کی مکھی بھی انسان کو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر سانپ بنائے ہیں، بچھو بنائے ہیں، شیر بنائے ہیں، جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر انسان کو نہ فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، وہ ساری اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس طرح چاند، ستارے، سورج، یہ سارے اللہ کے حکم سے انسان کو فائدہ دیتے ہیں، اور اللہ چاہے تو انسان کو برباد بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر یہ پوری کائنات نہ بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، لیکن اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اب انسان کا یہ فرض ہے کہ اس رب سے تعلق کو مضبوط کرے تاکہ ان چیزوں سے زیادہ فائدہ